بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک بچہ بھیج دو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک بچہ بھیج دیا تاکہ وہ اسے علم سکھائے۔ وہ بچہ جس راستہ سے جاتا تھا، اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا، اس کی گفتگو سنتا اور خوش ہو جاتا۔ جب وہ بچہ ساحر کے پاس جادو سیکھنے آتا تو راہب کے پاس سے گزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ جب وہ بچہ ساحر کے پاس دیر سے آتا تو وہ اسے مارتا۔ بچے نے اس کی شکایت راہب سے کی۔ راہب نے کہا، جب تجھے ساحر سے خوف آئے تو کہہ دینا میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا۔ جب تو گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دینا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ اس طرح آتا جاتا تھا کہ ایک دن اس کا گزر ایک جانور کے پاس سے ہوا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے کہا، آج مجھے اس کا علم ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیری بارگاہ میں جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار ڈال یہاں تک کہ لوگ گزر سکیں۔ اس بچے نے وہ پتھر اسے مارا اور اسے قتل کر دیا اور لوگ چلے گئے۔ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ راہب نے بچے سے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تیرا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جو میں دیکھتا ہوں، تجھے آزمایا جائے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا جائے تو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ وہ بچہ مادرزاد اندھوں، برس کے مریضوں کو دعا کے ذریعے درست کر دیتا اور لوگوں سے تمام بیماریوں کو بھی دور کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک درباری جو نبینا ہو چکا تھا، اس بچے کے بارے میں سنا۔ وہ بہت سے تحائف لے کر آیا اور کہا، اگر تو مجھے درست کر دے تو میں تیرے لیے یہ مال جمع کر دوں گا۔ اس بچے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر جب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھا جس طرح پہلے اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، کس نے تیری نظر لوٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ درباری نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے لگاتار عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے غلام کے بارے میں رہنمائی کی۔ پھر اس بچے کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے لڑکے، کیا تو جادو کے ذریعے اس مقام تک پہنچ گیا جس کے ذریعے تو مادرزاد اندھے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو پکڑ لیا، وہ اس کو لگاتار عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ بچے نے اسے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اس راہب کو لایا گیا، اسے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری منگوائی، اس نے آری راہب کے سر کے درمیان رکھی، اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر بادشاہ کے درباری کو لایا گیا، اسے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آری اس کے سر کی مانگ میں رکھوائی، اسے 2 ٹکڑے کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر بچے کو لایا گیا، اسے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے بچے کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے فلاں فلاں پہاڑ کی طرف لے جاؤ، اسے پہاڑ پر چڑھا دو، جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ اسے اس چوٹی سے نیچے گرا دو۔ وہ اسے لے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا تو بچے نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میری جانب سے تو انہیں کافی ہو جا، جو بھی تو چاہے۔ پھر پہاڑ ان کے ساتھ لرزنے لگا اور وہ سب نیچے گر گئے اور بچہ پیدل بادشاہ کے ہاں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بچے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ انہیں میری طرف سے کافی ہو گیا۔
उसने फिर उसे अपने साथियों के हवाले कर दिया और कहा, इसको ले जाओ, अगर वो अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समुद्र में फेंक दो। लोग उसे लेकर गए। उसने फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जैसे तू चाहता है मेरी तरफ से इन्हें काफ़ी हो जा। कश्ती टूट गई और वो सब गर्क हो गए और वो बच्चा पैदल बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने उसे कहा, तेरे साथियों का क्या हुआ? उसने जवाब दिया, अल्लाह, इन्हें मेरी जानिब से काफ़ी हो गया। उसने बादशाह से कहा, तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता यहाँ तक कि तू वो करे जो मैं तुझे कहूँ। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? बच्चे ने कहा, तू लोगों को खुले मैदान में जमा कर, फिर मुझे सूली पर लटका, फिर मेरे तिरकच से एक तीर निकाल, फिर तीर कौस में चढ़ा, फिर ये कह कि अल्लाह जो गुलाम का रब है उसके नाम से, फिर वो तीर तू मुझे मार, अगर तू ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। बादशाह ने लोगों को एक मैदान में जमा किया और बच्चे को सूली पर लटका दिया। फिर उसने बच्चे के तुरकश से तीर लिया, फिर तीर कमान पर चढ़ाया, फिर कहा, अल्लाह जो इस बच्चे का रब है उसके नाम से, फिर जब तीर फेंका तो तीर बच्चे की कनपटी में लगा। उस बच्चे ने अपना हाथ तीर की जगह अपनी कनपटी पर रखा और मर गया। लोगों ने कहा, हम बच्चे के रब पर ईमान ले आए, हम बच्चे के रब पर ईमान लाए, हम बच्चे के रब पर ईमान लाए। बादशाह के पास कोई शख्स आया। उसने कहा, बता, तू किस चीज से डरता था? अल्लाह की कसम, तेरा डर तुझे पहुंचा, सब लोग ईमान ला चुके हैं। बादशाह ने गलियों के सरों पर खंदकें खोदने का हुक्म दिया। खंदकें खोदी गईं और उनमें आग रोशन कर दी गई। बादशाह ने कहा, जो आदमी अपने दीन से न फिरे उसे इसमें जला दिया जाए, उसे कहा जाए इसमें दाखिल हो जा। उन्होंने इसी तरह किया, यहाँ तक कि एक औरत आई, उसके साथ एक बच्चा भी था। वो उसमें दाखिल होने से हिचकिचाई। बच्चे ने उसे कहा, ऐ माँ, सब्र कर, क्योंकि तू हक पर है। नाज़रीन किराम, ये वो जालिम बादशाह था जिसने लोगों को ईमान लाने पर आग की खंदकों में डाल दिया था। नाज़रीन किराम, इसी तरह की तारीख़ी इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।